ناظرین، ترکیہ نے اسرائیل کی ایران پر حملہ کرنے کی سازش ناکام بنا دی ہے۔ پچھلے دنوں یو اے ای میں موساد کے اسٹیشن چیف کے قتل کے بعد صہیونی میڈیا اور سیاستدانوں نے اس قتل کی ذمہ داری ایران پر تھوپ دی تھی۔ باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل تہران پر حملہ کر کے آیت اللہ خامنئی یا پھر ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنانے کی پلاننگ کر رہا ہے، لیکن اب ترکیہ اور رجب طیب اردوان کے ماسٹر سٹروک نے نیتن یاہو کے عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب کیا کرے اور کون سی نئی چال چل کر ایران پر حملے کا جواز تلاش کرے۔ اس سارے معاملے پر آگے چل کر تفصیل سے ڈسکشن کریں گے۔ دوستو، لبنان میں سیز فائر کے بعد اب اسرائیل پر غزہ میں بھی حملے روکنے اور مکمل فوجی انخلا کے لیے دباؤ بڑھنے لگا ہے۔ حزب اللہ کی تاریخی کامیابی کے بعد حماس کے سرفروشوں کے حوصلے بھی بلند ہو گئے۔ امریکہ اور قطر نے بھی غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ صدر جو بائیڈن اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 20 جنوری کو وائٹ ہاؤس سے رخصتی سے پہلے وہ غزہ میں بھی جنگ بند کروائیں اور کریڈٹ سمیٹیں۔ ترکیہ بھی اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے میدان میں آ گیا ہے۔ دوستو، امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سیلوان نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد کہا کہ صدر جو بائیڈن نے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کو بھی تیز کر دیا ہے۔ امریکہ نے مذاکراتی عمل میں ترکیہ، قطر اور مصر کو بھی شامل کر لیا ہے۔ ابھی تک جو بھی مذاکرات اور مصالحت کی کوشش کی جا رہی تھی ان میں اسرائیل کی جانب سے رکاوٹیں ڈالی جاتی رہی ہیں۔ نیتن یاہو کبھی کوئی جواز گڑھتے تو کبھی فلاڈیلفیا کوریڈور میں فوج برقرار رکھنے کی ضد کر کے مذاکرات کو سبوتاژ کرتے رہے۔ حماس کی جانب سے نیتن یاہو انتظامیہ پر واضح کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت فلاڈیلفیا کوریڈور میں فوج رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو پھر اسے ہمارے حملوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کے لیے راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ نیتن یاہو جب لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ سیز فائر کر سکتے ہیں تو پھر وہ حماس کے مطالبات مان کر اپنے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کیوں ہیلے بہانے اختیار کر رہے ہیں؟ دوستو، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل خطے میں موجود اپنے دو دشمنوں لبنان میں حزب اللہ اور غزہ میں موجود حماس کے ساتھ بالکل مختلف انداز میں پیش آتا ہے۔ ایک طرف غزہ ہے جہاں اسرائیل قابض ہے، جبکہ لبنان ایک خود مختار ریاست ہے۔ ایک وقت تک لبنان پر بھی اسرائیل کا قبضہ تھا، لیکن حزب اللہ اور دوسرے گروہوں کی طرف سے مسلسل مزاحمت کے بعد اس کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ اپنی فوجی قابلیت اور فضائی برتری کے باوجود اسرائیل کو لبنان میں جاری زمینی آپریشن میں کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ 2 ماہ گزر جانے کے بعد بھی وہ جنوبی لبنان پر کنٹرول قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ حزب اللہ کی اسرائیل پر راکٹ حملے کرنے کی صلاحیت بھی ختم نہیں کر سکا۔ آئے روز حزب اللہ کی کارروائیوں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ اسرائیلی ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بناتے، کبھی نیتن یاہو کے گھر پر ڈرون حملہ کرتے، تو کبھی شمالی اسرائیل میں یہودی آبادکاروں کی بستیوں پر راکٹوں کی بارش کرتے۔ پچھلے 1 ماہ کے دوران حزب اللہ کی جانب سے دارالحکومت تل ابیب پر بھی میزائل اور راکٹ فائر کیے جاتے رہے۔ لبنانی تنظیم کی کارروائیوں میں صہیونی ریاست کو نہ صرف بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، بلکہ کئی شہروں میں معمولات زندگی بھی متاثر ہوئے۔ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی ایک بڑی وجہ اندرونی دباؤ بھی ہے، کیونکہ نیتن یاہو 1 سال بعد بھی وعدے کے مطابق شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹ حملوں کی وجہ سے بے گھر ہونے والے اپنے شہریوں کی بروقت واپسی یقینی بنانے میں ناکام رہا ہے۔ لبنان میں بھیجی جانے والی اسرائیلی فوج بھی صرف اپنے ہیڈ کوارٹرز تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ صہیونی فوج نقل و حرکت کے لیے گاڑیوں کی بجائے بختر بند اور ٹینکوں کا استعمال کرنے پر مجبور تھے، لیکن حزب اللہ کے جنگجوؤں کی جانب سے آئے روز مرکاوا ٹینکوں پر بھی حملے کیے جا رہے تھے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایک ساتھ کئی محاذ کھولنے کی وجہ سے اسرائیلی فوج تھکاوٹ کا شکار دکھائی دے رہی تھی، جبکہ جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا سیاسی اور معاشی دباؤ بھی اہم فیکٹر تھا۔ لبنان میں جنگ بندی کر کے اپنی فوج واپس بلانے کے اعلان نے نیتن یاہو کو بیک فٹ پر دھکیل دیا۔ ان کی پوزیشن متاثر ہوئی۔ اسرائیلی میڈیا اور اپوزیشن کی جانب سے انہیں شدید تنقید کا سامنا بنایا جا رہا ہے۔ جہاں تک غزہ کا تعلق ہے تو نیتن یاہو اینڈ کمپنی کے پاس اس سے متعلق کوئی واضح روڈ میپ یا پلان موجود نہیں ہے کہ وہ آگے غزہ کے معاملے پر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے سال اکتوبر میں آپریشن طوفان الاقصی کے بعد اسرائیل نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر لاؤ لشکر کے ساتھ غزہ پر یلغار کی۔ اس وقت صہیونی ریاست کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ نہ وہ صرف حماس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالیں گے، بلکہ غزہ سے آئندہ کے لیے صہیونی ریاست کو درپیش خطرات کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو صرف لبنان ہی نہیں، غزہ کے محاذ پر بھی نیتن یاہو کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔
کیونکہ ایک سال کے دوران 50,000 سے زائد معصوم، بے گناہ اور نہتے غزہ باسیوں کو شہید کرنے، غزہ کو ملبے کا ڈھیر اور کھنڈر بنانے، اسپتالوں، ڈسپنسریوں، اسکولوں اور پناہ گزین کیمپوں پر حملے کرنے کے باوجود صہیونی فوج نہ تو حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے اپنے قیدیوں کو چھڑوا سکی ہے اور نہ ہی حماس کی عسکری طاقت کو کم کر سکی ہے۔ لبنانی تنظیم اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے معاہدے کو غزہ میں کچھ لوگ غداری قرار دے رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ غزہ پر صہیونی فوج کی یلغار کے بعد محاذوں کے اتحاد کے نام سے حکمت عملی بنائی گئی تھی، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ مزاحمتی تنظیمیں ایک ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ آور ہوں گی، لیکن اب حزب اللہ کے اس یک طرفہ سمجھوتے پر کچھ لوگ تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ غیر جانبدار مبصرین کا ماننا ہے کہ لبنانی تنظیم کی جانب سے کیا جانے والا سمجھوتا دراصل اسرائیل کی شکست کا پروانہ ہے۔ جہاں تک لبنان میں جنگ بندی کے معاہدے اور غزہ کی صورتحال کا تعلق ہے تو ان دونوں میں ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ حزب اللہ نے مذاکرات کے لیے لبنانی حکومت کو مکمل اختیار دے دیا تھا، جبکہ غزہ میں حماس مذاکرات کی قیادت خود کر رہی ہے اور فلسطینی اتھارٹی کو نمائندگی دینے سے انکاری ہے۔ فلسطینیوں میں پائی جانے والی تقسیم اور اسرائیل کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک متحد اور سرکاری سطح پر تسلیم شدہ ریاست کی کمی بھی ایک وجہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ ایک اہم وجہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار سمیت حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کی شہادت کے بعد قیادت اور فیصلہ سازی کا فقدان پایا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حماس نے اپنے کارڈ اچھے سے نہیں کھیلے، کیونکہ حماس کے پاس اسرائیلی یرغمالیوں کی صورت میں ایک ٹرمپ کارڈ موجود تھا، لیکن وہ اس طرف کے پتے کو مناسب وقت پر نہ پھینک سکی۔ اس کے برعکس حزب اللہ نے پے در پے وار کر کے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ غزہ کے اندر اور باہر موجود حماس کے رہنماؤں کے درمیان رابطے میں مشکلات اس کام کو اور بھی مشکل بنا رہے ہیں۔ ناظرین، غزہ میں جنگ بندی سمجھوتا نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس کی اصل جنگ غزہ میں ہے، کیونکہ اس کی نظر میں لڑائی کا آغاز حماس نے کیا تھا، نہ کہ حزب اللہ نے۔ اسرائیل کو جب لگا کہ انہوں نے غزہ کے بعد لبنان کا محاذ چھیڑ کر غلطی کی ہے، کیونکہ حزب اللہ کی فوجی اور عسکری قوت حماس سے کہیں زیادہ ہے، چنانچہ انہوں نے معاہدہ کر کے فیس سیونگ کا راستہ چنا اور فوج واپس بلانے میں عافیت سمجھی۔ ناظرین، لبنان میں جنگ بندی کی کوئی بھی وجہ ہو، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس معاہدے سے صہیونی ریاست بیک فٹ پر ضرور گئی ہے اور اب غزہ میں بھی آزادی کا سورج طلوع ہونے کی امید روشن ہو گئی ہے۔ ترکیہ نے اسرائیل پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے نتن یاہو کو مخاطب کر کے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ اب غزہ سے اپنی فوج واپس بلائیں اور فلسطینیوں کے مالی نقصان کا ازالہ کریں۔ ترک پارلیمان میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے گروپ اجلاس سے خطاب میں طیب اردوان کا کہنا تھا، ہم توقع کرتے ہیں کہ اسرائیل امن برقرار رکھنے کے معاملے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، اور ہم ذکر کریں گے اسرائیلی سازش کا۔ UAE میں قتل کیے جانے والے یہودی ربی زوی کوگان کے قاتلوں کو ترکیہ کے شہر استنبول سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترک پولیس نے گزشتہ 3 روز 3 افراد کو گرفتار کیا، جن سے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ متحدہ عرب امارات میں یہودی ربی کو قتل کرنے میں ملوث ہیں۔ تینوں ملزمان ازبکستان کے باشندے ہیں، جو ازبکستان سے دبئی پہنچے اور قتل کرنے کے بعد ترکیہ چلے گئے، جہاں سے وہ زمینی راستے سے ازبکستان جانا چاہتے تھے تاکہ کوئی ان پر شک نہ کر سکے، لیکن ترکیہ کی انٹیلیجنس نے ان ملزمان کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور اب ان کی گرفتاری کے بعد اس سارے قصے کا ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ ورنہ اسرائیل نے تو یہودی ربی کے بیس میں UAE میں مقیم موساد کے اسٹیشن چیف کے قتل کا ملبہ ایرانی انٹیلیجنس پر ڈال کر ایران پر حملے کی تیاری اور منصوبہ بندی بھی شروع کر دی تھی، لیکن ترک حکام نے نہ صرف صہیونی سازش کو ناکام بنایا بلکہ ایران کو بھی اسرائیلی دہشت گردی سے بچا لیا۔ اب دیکھتے ہیں نتن یاہو ایران پر حملہ کرنے کے لیے کیا نیا جواز تراشتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ ہر صورت کرنا ہے۔ دراصل ٹرمپ کے انتخابات میں کامیابی کے بعد اسرائیلی قیادت کو یقین ہے کہ انہیں لائسنس ٹو کل مل گیا ہے اور وہ اب جو چاہے کریں، انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، لیکن یہ اس کی محض خام خیالی اور غلط فہمی ہے، جسے نتن یاہو سرکار جتنا جلد دور کر لے بہتر ہے، ورنہ اسے بعد میں پچھتانا پڑے گا۔